السلام علیکم ویورز، انتہائی افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ ماضی کی مشہور اداکارہ عطیہ شرف صاحبہ بروز اتوار 9 مارچ 2025 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نکل لے بصیر کے ابا نکل لے، یہ مشہور ڈائلاگ ڈرامہ سونا چاندی میں عطیہ شرف صاحبہ نے ادا کیے تھے، جو بہت مقبول ہوئے تھے۔ عطیہ شرف صاحبہ اپنے دور کی پی ٹی وی ڈراموں اور فلموں کی ایک نامور فنکارہ تھی۔ خیام سرحدی صاحب سے ان کی شادی ہوئی تھی، جن سے ان کی ایک بیٹی ہیں۔ علیحدگی کے بعد یہ جیلم چلی گئیں اور وہیں پہ انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری۔ یہ 83 برس کی تھی جب ان کا انتقال ہوا۔ ان کی نماز جنازہ محلہ اسلام ہائی اسکول کے گراؤنڈ میں 11 بجے ادا کی گئی اور پھر انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ میں نے سائقہ خیام صاحبہ سے ایک کال کی، ان سے بات چیت کی ان کے حوالے سے، تو آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اللہ پاک مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور میں آپ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی ان کے لیے دعا کریں اور اللہ ان کی صاحبزادی کو صبر و جمیل عطا کریں، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم سائقہ جی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا، ابھی تو آپ بیرون ملک ہیں، اپنی صاحبزادی کے پاس ہیں آپ، تو ایک افسوسناک خبر سنی، ہمارے بہت ایک سینئر آرٹسٹ عطیہ شرف صاحبہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ جی جی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی تو بہت دکھ ہوا جی سن کے، اتنا دل کو، یعنی ابھی پچھلے دنوں میری ان کے ساتھ بات ہوئی اور اتنی ایکٹیو تھی ماشاءاللہ، بڑی دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی، تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کی طرف سے بھی جی ایسی خبر آ جائے گی، لیکن کیا کریں، بس بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سر جھکا دیتا ہے انسان بالکل ایسے کہ ہی، آئے ہیں دنیا میں تو جاننا تو ہے نا، بالکل ایسے ہی ہے۔ جانا تو ہے جی بیٹا۔ اچھا عطیہ جی، آپ لیکن کا افسوس ہے، ان کے ساتھ جو رشتہ تھا، ایک تو مطلب آپ سینئر جونیئر والا رشتہ تھا، ایک اور بہت خاص رشتہ تھا، اس کے باوجود بھی جی میں جی نے یہ چیز کبھی بھی نہیں دیکھی، آپ نے ہمیشہ ان کی عزت کی اور ہمیشہ ان کو بڑے رسپیکٹ کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا جب میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے کال پہ انٹرویو کیا تھا، تو آپ نے بڑی عزت اور احترام جی جی کے ساتھ ان کا نام لیا تھا اور بڑی رسپیکٹ کے ساتھ آپ مجھے بھی کبھی کبھی اتنے محبت اور پیار سے مخاطب کرتی ہیں کہ مجھے خود ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت کوئی اپنا رشتہ ہے۔ بے شک بے شک۔ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ رشتے بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں، وہ ایک ایشو علیحدہ تھا، لیکن میرے لیے وہ عزت کے قابل تھی کہ وہ ایک تو میری سینئر آرٹسٹ تھی، ہے نا، تو اس نظریے سے بھی میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی تھی۔ پھر ایک خاتون ہونے کے ناطے، ایک عورت ہونے کے ناطے ان میں اتنی خوبیاں تھیں، اتنے پیار سے ملتی تھیں، اتنے مہذب، ایک انداز ہوتا ہے نا کہ پیار کرنا، ایک ہوتا ہے مہذب انداز سے پیار کرنا، تو وہ ساری خوبیاں ان میں تھیں۔ تو وہ گھنٹوں دل چاہتا تھا کہ ان کی محفل میں ان کی باتیں سنتا رہے، اتنے اچھے طریقے سے وہ بولتی تھی۔ تو باقی رہا کہ ان کا ساری زندگی رشتہ قائم رہے گا ہمارے ساتھ، کیوں کہ خیام صاحب کی صاحبزادی ہیں ان میں سے، جی تو جی وہ ہماری بیٹی ہیں اور ہم لوگ ملتے رہتے ہیں، ایک فیملی وائز بھی ہمارا ناتا ہے ساری زندگی کا۔ اور باجی کے ساتھ یہ تھا کہ باجی کے ساتھ پیار، اور میں ان کی رسپیکٹ بہت کرتی تھی، کیونکہ ایک تو مجھ سے بڑی تھی اور جیسی وہ آتی تھی تو میں احترام میں ان کی خدمت میں لگ جاتی تھی، جی۔ اچھا تو وہ بھی سائقہ میری جی، بڑی تعریف کرتی تھی۔ جی ہاں جی، جی آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ہے؟ کوئی ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ کام کا؟ جی جی، میں نے ان کے ساتھ ایک فلم میں بھی کام کیا تھا، اور وہ فلم کا نام تو میں بھول گئی، خاصی پرانی بات ہے،
اور اس کے بعد میں نے میرے خیال میں 7-8 پلے اسٹیج پلے کیے ہوں گے ان کے ساتھ، کیونکہ ایک زمانہ تھا جب آؤٹ اسٹیشن بڑے پلے ہوا کرتے تھے اسلام آباد میں، یعنی راول پنڈی لیاقت ہال میں. جی جی تو جی ہم لوگ میں اور باجی عطیہ کاسٹ ہوئی تھی، اس میں منور سعید صاحب تھے، محمد کبیر خان صاحب تھے، بڑی کریم کاسٹ جو ہوتی تھی نا تو ان کو کاسٹ کیا جاتا تھا. پھر مری میں ہم لوگ، یعنی کہ آؤٹ اسٹیشن کا بڑا رواج تھا، تو ہم لوگ اکثر اکٹھے ہوتے تھے کیونکہ وہ نامور اسٹیج آرٹسٹ تھی جی جی بالکل. اس زمانے میں. جیسے محمد کبیر خان صاحب تھے، عابد علی تھے، اور اپنا منور سعید تھے. جی پھر وہ جو سونا چاندی بنتے ہیں وہ لوگ، یہ پیک ٹائم تھا ان کا. شیبا یہ مطلب بڑی آرٹسٹ ہیں جو نامور، رومانہ جن کو پورا زمانہ جانتا ہے. تو اس زمانے میں تو باجی عطیہ اتنے مزید آرٹسٹ تھی کہ ان آرٹسٹوں کے اندر بھی رہ کے انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہوا تھا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا آپ نے جو فلم کا ذکر کیا ہے وہ میرے اندازے میں بطور ہیروئن آپ کی فلم تھی پردہ نہ اٹھاؤ. میرے خیال میں ہاں جی، نہیں پردہ نہیں اٹھاؤ، پردہ نہ اٹھاؤ میں نے شاید ایک کی تھی میں نے باجی. مجھے مطلب یہ آلریڈی کام کر رہی تھی جب میں انٹر ہوئی ہوں، میں نہیں تھی بالکل. اچھا تو میں نے ان کے ساتھ، ان کا سین پہلے ہو رہا تھا، اس کے بعد وہ چلی گئی ہیں تو پھر ہمارا کام شروع ہوا. اچھا. تو آپ کو کبھی انہوں نے یہ چیز بتائی، کیونکہ آپ کی تو کافی بار ملاقات بھی ہوئی ہوگی، کبھی انہوں نے یہ چیز بتائی نہیں کہ انہوں نے انڈسٹری کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ فلم، سٹیج اور ٹی وی تینوں میڈیم میں انہوں نے کام کیا، غالباً شاید ریڈیو پہ بھی شاید کیا ہوگا. ہاں ریڈیو کا میں نے یہی بتایا نا کہ یہ ایک چلتی ہوئی ٹرین میں جب آدھا سفر گزر گیا تو میں داخل ہوئی اس ٹرین میں. تو اس سے پہلے کیا ہوا یہ مجھے نہیں پتا. یعنی کہ باجی کی لائف کو میں وہاں سے دیکھ سکتی ہوں جہاں سے میری ان کی انٹروڈکشن ہوئی. جی جہاں سے ملاقات ہوئی. اس سے پہلے کیا تھا، کیونکہ ہم لوگ بھی اتنا مصروف تھے دن رات اسٹیج پہ بھی. پھر خیام صاحب بھی، جب خیام صاحب کا کام زیادہ شروع ہوا تو پھر میں نے بریک دیا اپنے آپ کو، کیونکہ بچوں کو سنبھالنا تھا. جی تو گھر میں رہی تو پھر کیا ہوتا تھا، باہر کی دنیا بالکل بھولی ہوئی تھی. تو اتنا تو ہے کہ عظمیٰ گیلانی صاحبہ کی لیول کی آرٹسٹ تھی. یہ دو ساری اکٹھی، سربت عتیق ہو گئی، عظمیٰ گیلانی ہو گئی، عطیہ شرف ہو گئی، یہ سب ایک ہی بیج جن کو آپ اب بول سکتے ہو. تو کیا انہوں نے بتایا نہیں کہ کیوں انہوں نے انڈسٹری کو چھوڑا تھا؟ جی میں آپ کو بتاتی ہوں نا. دیکھیں اب آپ ایک کام کر رہے ہو، آپ اس پہ ایک فوکس کرو گے کہ بھی میں نے اگر یہ ویلاگ بنانا ہے تو میں نے کرنا ہے، یا ایک ریکارڈنگ کرنی ہے، یا کسی آرٹسٹ کا میں نے انٹرویو لینا ہے. تو جب چاروں طرف سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی تو پھر انسان کسی کو ایک کو بھی ٹائم نہیں دے سکتا. تو باجی عطیہ چونکہ پڑھی لکھی تھی ماشاءاللہ، گریجویشن کی بھی تھی انہوں نے، اور وہ لکھتی تھی، شاعری بہت اچھی کرتی تھی، اور کتابیں انہوں نے بڑی لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں. بلکہ میں آپ کو پاکستان آئی تو میں ان کی کتابیں لے کے آؤں گی، وہ میں آپ کو دکھاؤں گی. اچھا ماشاءاللہ. شاعری بہت، ہاں جی شاعری بہت اچھی کرتی تھی ماشاءاللہ. تو میں یہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ ان کی محفل میں بندہ بیٹھتا تھا تو دل چاہتا تھا ان کی باتیں وہ بولتی جائیں اور ہم لوگ سنتے جائیں. بالکل ایسے. تو جب بھی گھر آتی تھی میری یہاں تو آ کے رہتی تھی باقاعدہ، مہینہ 2 مہینے رہتی تھی، اور ہم لوگوں کو نیند کے جھونکے آ رہے ہوتے تھے، ہم ان کی باتیں سن رہے ہوتے. کیا بات ہے. لاسٹ ٹائم آپ کی ملاقات کب ہوئی؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ کتنا ٹائم پہلے ملاقات ہوئی؟ جی میری فیس ٹو فیس ملاقات تو تقریباً ہو گئے ہیں 6-7 سال.
لیکن میری چھوٹی سسٹر کی ڈیتھ جب ہوئی ہے زمرد خان کی جی تو جی ان کا مجھے فون ضرور آیا اچھا کہ وہ بچی ابھی تو وہ ہمارے ہاتھوں کی بچی تھی، کیا ہو گیا اس کو، اور وہ اتنی جلدی چلی گئی. بس انہوں نے میرے سے افسوس کیا. میں نے کہا باجی اب کیا کر سکتے ہیں، یہ تو اللہ کے کام ہے. میں نے کہا تو بس یہ میری، چونکہ میں پچھلے دنوں ذرا مصروف رہی، آپ کو بھی پتا ہے میری چھوٹی بیٹی کی شادی تھی، مجھے پھر اس کے یہاں جانا پڑا، پھر واپس آئی ہوں، تو واپس آئی تو پھر بڑی بیٹی کے پاس آ گئی. جی جی بس ایسا ہی ہے. چلیں انشاءاللہ جب آپ پاکستان آئیں گی تو ضرور ملاقات ہوگی. بلکہ دردانہ رحمان صاحبہ جی آپ کا بڑا پوچھ رہی تھی، نشو صاحبہ آپ کا بڑا پوچھ رہی تھی، سب لوگ آپ کو بڑا یاد کرتے ہیں. ہاں جی، یہ جی اچھا وقت گزارا ہوا ہے نا ہم نے. اچھا وقت گزارا ہوتا ہے تو انسان کے منہ سے تعریفیں نکلتی. ابھی میں آ رہی تھی کراچی سے، یہ ہے کوئی 20-25 دن پہلے کی بات، تو میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، تو میں نے ٹرن ہو کے جب دیکھا تو ممتاز اچھا ممتاز، تو اس نے نا وہ ماسک پہنا ہوا تھا. تو اچھا ہم لوگ ایک ہی فلائٹ میں آ رہے تھے کراچی سے لاہور. اچھا ماشاء تو اللہ. ملی مجھے، تو اتنے پیارے انداز سے ملی، اتنے اچھے. بس میں ادھر بھاگم دوڑم، میں ادھر بچی بڑی بیٹی کے پاس آ گئی. جی جی ایکچولی اس کے بچے ہیں بہت چھوٹے، 4 سال کا ہے چھوٹا، اچھا تو اچھا اس کی 4تھی سالگرہ تھی. اچھا اچھا تو اس نے کہا امی جی، امی آپ آ جاؤ، وہاں بھی کیا ہے ہم مل کے سالگرہ کریں گے یہ وہ. میں نے کہا اچھا بیٹا میں آ جاتی. جی جی تو میں ادھر بڑی بیٹی کے پاس آ گئی نا. میں نے کہا چلو خوب چلے اللہ اس ذرا بچے کو زندگی رمضان دے، میں. صحت دے، لمبی زندگی دے، اس کے لیے بہت ساری دعائیں. اور باقی ممتاز جی کا ذکر آپ نے کیا تو یقین کیجئے کہ جتنی بڑی وہ سپر سٹار ہے اس سے بہت زیادہ بڑھ کے وہ بہت اچھی انسان ہے، بہت اچھی ہے، بڑی بہت بہت نفیس، اچھی. بہت نفیس ہے. اللہ ان کو میں سلامت آپ کو رکھے. بتاتی ہوں، آمین ثم آمین. ہم ایک ہی ٹائم میں انٹر ہوئی تھی، میں آسیہ، نشو ذرا 1 سال سینئر تھی یعنی، اور سنگیتا. یہ ہمارا ایک بابرہ شریف، یہ ہم لوگوں کا 3-4 آرٹسٹوں کا بڑا بیج آیا تھا، جی جو جی کہ بالکل پھر ایک دم سے پھر ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ پہ عزت کمائی. شکر بے الحمدللہ. شک بے اور شک. ویسی کی ویسی ہے ابھی بھی ممتاز، ایسے ہی ہم گلے لگ کے ملی. جی جی بڑے بس زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کی ملاقات، لیکن وہی بات ہے نا کہ بھلے آپ ایک لمحے کے لیے ملو تو اس طریقے سے ملو کہ صدیوں یاد رکھا جائے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. باقی جو ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عطیہ صاحبہ کو جوار رحمت میں جگہ دے. اور میں نے خصوصی طور پہ آپ کو فون کیا، میں نے کہا میں آپ سے، کیونکہ آپ ان کی بڑی تعریف کرتی ہیں اور آپ کا ان کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزرا ہے. جب بھی میری آپ سے بات ہوئی ہے ان کا ذکر ہم لازمی کرتے ہیں اور بڑے اچھے الفاظ میں ان کو یاد کرتے ہیں. تو اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. آمین ثم آمین. آمین آمین ثم آمین. آپ بھی اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. آمین آمین. بہت آمین. شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ.